أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: وتحبون المال حبا جما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفجر کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم سب لوگ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ عمر کہ پاک مال نیک آدمی کے لیے کیا ہی بہترین چیز ہے، کہ پاکیزہ اور حلال مال نیک آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محترم حاضرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مال انسان کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ مال کے بغیر زندگی ادھوری رہ جاتی ہے۔ مال کے بغیر زندگی گزارنا بہت دشوار ہے۔ مال کے بغیر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، راحت کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعاؤں میں فقیری سے، نامال ہونے سے پناہ مانگا کرتے تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی
کہ پروردگار اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ پروردگار میں تجھ سے کفر اور فقیری سے پناہ مانگتا ہوں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری سے پناہ مانگا کرتے تھے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال حاصل کرنا، دولت جمع کرنا یا معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینا یہ توکل کے خلاف ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی مال کے تعلق سے بات کریں، مال جمع کرنے کے تعلق سے بات کریں یا دولت جمع کرنے کے تعلق سے بات کریں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے توکل میں، اللہ پر یقین میں کمی ہے. ایسی بات نہیں. دین اسلام نے ہمیں مال کے تعلق سے جو تعلیمات دی ہیں اسے اچھی طرح جاننا، اسے اچھی طرح سمجھنا ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. جب انسان مال کے تعلق سے صحیح تصور اختیار کرنے لگیں تو اس کی عبادت، اس کی نیکیاں اور اس کی زندگی بہتر راستے پر چل پڑے گی. اگر انسان مال کمانے کے معاملے میں مال کے تعلق سے غلط تصور رکھنے لگیں تو اس کی زندگی بھی متاثر ہوگی، اس کی عبادت بھی متاثر ہوگی، اس کی آخرت بھی متاثر ہوگی. آج کے خطبے میں مال کے تعلق سے ہمارا کیا تصور ہونا چاہیے، مال کمانے کے معاملے میں، مال حاصل کرنے کے معاملے میں، دولت جمع کرنے کے معاملے میں، معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے معاملے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے، اس تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مال انسان کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے. مال کے بغیر سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بتائی کہ مال کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے، راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، مزے کے ساتھ گزرے. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی محبت انسان کے دل میں بٹھا دی ہے. مال کی محبت انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان کو دو وادی بھر کر مال عطا کر دیں، خزانہ عطا کر دیں، پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس اتنی بڑی دولت بھی دے دیں تو انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کے دل کی بات یہ ہے کہ انسان تیسری جگہ، تیسری وادی کی تلاش کرے گا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں، انسان کی فطرت میں مال کی محبت پیدا کر دی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو نعمت قرار دیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ پاکیزہ مال، حلال طریقے سے حاصل کیا ہوا مال نیک آدمی کے لیے بہت ہی بہترین ذخیرہ ہے، بہت ہی بہترین دولت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو اپنا فضل قرار دیا، اپنا بہت بڑا احسان قرار دیا. سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ لوگوں جب جمعے کی نماز ختم ہو جائیں تو زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان کو تلاش کرنے کے لیے، کمائی کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے تم لوگ نکل جاؤ. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو اپنا فضل خاص قرار دیا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو دنیاوی زندگی کی زینت اور رونق قرار دیا ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے
دنیاوی زینت کا ذریعہ ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بتائی کہ مال مطلقاً معیوب چیز نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہو، کسی کے پاس خزانہ زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو آخرت بنانے کا ذریعہ قرار دیا۔ اگر کوئی انسان دنیا میں بہتر بنانا چاہتا ہے اور آخرت بھی بہتر بنانا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول نے مال کو بہترین ذریعہ قرار دیا کہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا اسے صحیح طریقے پر ادا کریں، اسے صحیح طریقے پر خرچ کریں، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں تو انسان دنیا بھی بنا سکتا ہے اور آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان دوسرے انسان پر رشک کر سکتا ہے، کہ حسد، اللہ کے رسول نے حسد کرنے سے بچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو حسد کرنے سے روکا ہے، لیکن دو باتوں پر انسان دوسرے انسان پر رشک کر سکتا ہے، کہ ایک آدمی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا ہو اور وہ بندہ قرآن مجید کے علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے، ایسے آدمی قابل رشک آدمی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی فرمایا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا کریں اور وہ بندہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے، غریبوں کو خیال کرنے لگے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرنے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آدمی بھی قابل رشک ہے، اس آدمی پر تم رشک کرو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں اس کو خرچ کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم مال کے ذریعے آخرت بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتے ہیں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں مال دیا ہے اس میں سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرض حسنہ دو۔ جب تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو گے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دیا اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو گویا کہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہو، اور اس قرض کا بدلہ تم قیامت کے دن جو کچھ تم دو گے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ پاؤ گے۔ اسی کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دنیا میں اپنے پاک مال سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ پاک مال سے جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کو بڑھاتے ہیں، اس کے صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ کل روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ حاضر ہوگا تو اپنے جو چھوٹے صدقے کو پہاڑ کی مانند دیکھے گا، کہ بندہ دنیا میں ایک کھجور صدقہ کر کے گیا ہوگا لیکن کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدلہ اونٹ کے مانند دیکھیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو بدلہ دیں گے پہاڑ کے مانند بدلہ دیں گے۔ تو اس طرح ہم اپنے صدقے کے ذریعے، مال کے ذریعے اگر ہم اس کو صحیح خرچ کریں گے، راہ حق میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بہتر طریقے سے دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ وعدہ بھی کرتے ہیں وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت کشادہ ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دینے والے ہیں۔ تو مال کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ آخرت بنانے کا ذریعہ ہے، یہ نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دنیاوی زینت کا ذریعہ ہے، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، اس کے بغیر دنیاوی زندگی چل نہیں پائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ تم اپنے مال کو بے عقل، جن کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے، اس مال کے ذریعے تم زندگی گزارتے ہو۔
تو مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت قرار دیا، تو کیا انسان مال جیسے چاہیں حاصل کر لے؟ کیا انسان اپنے من مانے طریقے سے مال حاصل کرنے لگے؟ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دین اسلام نے مال کو نعمت قرار دیا۔ یہ وہی مال نعمت ہے، یہی مال اس کے لیے نعمت ہے جو آدمی مال کو حلال طریقے سے کمائے۔ جو آدمی مال کو حلال طریقے سے کمائے گا وہی مال اس کے لیے نعمت ہے۔ جو آدمی مال کمانے کے معاملے میں حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، حق و باطل کی تمیز نہ کریں اور کوئی راستہ حرام راستے اختیار کرنے لگیں تو یہ مال اس کے لیے مصیبت ہے، کل روز قیامت اسے جہنم میں ڈھکیلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو روزی ہے اسے حلال طریقے سے حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دی ہے ان رزق میں سے جو حلال ہے اسے تم کھایا کرو۔ حرام طریقے سے کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا۔ اگر کوئی انسان حلال طریقے سے کماتا ہے تو سمجھو کہ اس کی زندگی بھی بنے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید اضافہ عنایت فرمائیں گے۔ اگر کوئی بندہ مال کمانے کے معاملے میں حق و باطل کی تمیز نہ کریں، صحیح اور غلط کی تمیز نہ کریں، ہر چیز یا ہر راستے کو اختیار کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں وعید سنائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر لعنت بھیجی ہے۔ مال غلط طریقے سے کمانے کی کئی صورتیں ہیں، جن میں سے ایک صورت سود کے ذریعے سے کمانا، کہ آدمی سود دینے لگے یا سود حاصل کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کہ لوگوں تم سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھایا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سود سے روکا اور کہا کہ سود لینا یا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے معاملے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سود کو ظلم قرار دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، سود پر گواہی دینے والے، سود کے معاملے کو لکھنے والے سب لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ آدمی اگر غلط طریقے سے کمانے لگے، اس کا مال کمانے کا طریقہ صحیح نہ ہو تو سمجھو کہ مال میں اضافہ تو ہوگا لیکن ساتھ میں وہ اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق بھی ہوگا۔ کہ ہم میں سے کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت جس پر اترے کیا وہ آدمی کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی لعنت جس آدمی پر اترے کیا وہ آدمی کبھی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آدمی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو آدمی اللہ کے رسول کی باتوں کی مخالفت کرے کیا وہ آدمی کل روز قیامت کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ بتلایا اسی طریقے کو اختیار کرنے پر، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اختیار کرنے پر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت سنائی گئی ہے۔ باطل طریقے سے مال حاصل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ ناحق طریقے سے مال حاصل کرنے سے ہماری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بدن باطل مال سے، حرام مال سے پروان چڑھے، جس مال حرام مال کھا کر جو آدمی اپنے بدن کو بڑھا چڑھائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما نبت من سحت فالنار اولا به، جو بدن حرام اور ظلم طریقے سے حاصل کیے مال سے اپنے بدن کو پروان چڑھائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فالنار اولا به، ایسے جسم کے لیے جہنم ہی زیادہ مناسب جگہ ہے، ایسے آدمی کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ آدمی حرام کمانے لگے، حرام کھانے لگے تو اس کی عبادت متاثر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حرام طریقے سے کمائے ہوئے ایک لقمہ کھاتا ہے، اس ایک لقمے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے 40 دن کی عبادتیں متاثر ہوتی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں کریں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں کرتے جو بغیر وضو کے ہوں۔ بغیر وضو کے جو نماز ہوتی ہے، بغیر وضو کے جو نماز ہوتی ہے، وہ نماز اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتے۔ اور اسی طرح وہ مال، وہ صدقہ جسے انسان غلط طریقے سے، دھوکے سے حاصل کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس مال کو بھی قبول نہیں کرتے۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے، ہمارا کھانا پینا، ہماری کمائی ہماری عبادتوں پر متاثر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت سنائی کہ جو آدمی دنیا میں صحیح طریقے پر کمانے لگیں، صحیح کھانے لگیں اور حلال کمائی کے ذریعے کھانے لگیں تو اللہ کے رسول نے اسے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، جو آدمی من اکل طیبا، جو آدمی حلال کمائی کھائیں، وعمل فی سنت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے لگے، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی تکلیفوں سے دور رہیں، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے حلال کمائی پر، حلال روزی کھانے پر جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بشارت سناتے ہیں کہ جو آدمی حلال طریقے سے کھانے لگے، حلال طریقے سے کھانے لگے تو اس کی عبادتیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کہ سعد تم حلال روزی کھانے لگو تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے، تمہاری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو اس طرح ہماری عبادتوں پر کھانا، ہماری کمائی متاثر ہوتی ہیں۔ جس آدمی کا کھانا حلال ہو اس کی عبادت قابل قبول ہے، جس کی کمائی حرام ہو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر پر نکلتا ہے، سفر پر نکلنے کے بعد دوران سفر وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگتا ہے کہ پروردگار یا ربی یا رب، اے پروردگار، اور دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، اور اس کا بدن مکمل طور پر حرام سے پلا ہے۔ تو ایسے آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں گے؟ تو غور کر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مال کو نعمت قرار دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مال کو نعمت قرار دیا، وہ مال حلال طریقے سے کمایا ہوا مال ہو، محنت سے کمائے ہوئے مال ہی نعمت ہیں۔ اگر انسان ہر طریقے سے کمانے لگیں تو یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ، ہر امت میں ایک فتنہ رہتا تھا، ہر امت میں ایک نہ ایک فتنہ رہتا ہے، وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اگر آدمی مال ہر طریقے سے کمانے لگیں، کوئی تمیز نہ کریں میں کس کا مال لے رہا ہوں، میں کس پر ظلم کر رہا ہوں، میں کس کا مال ہڑپ رہا ہوں، میں کس کا مال ناحق طریقے سے لے رہا ہوں، رشوت سے، سود سے، دوسروں کے مال ہڑپ کے جو بھی مال اگر انسان لینے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ فتنے کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ مال اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے گا۔ فتنے کا معنی یہ ہے کہ وہ مال اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کر دے گا۔ فتنے کا معنی یہ ہے کہ اسے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور کر دے گا، اسے وہ عبادت تو انجام دے گا لیکن اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ عبادت تو انجام دے گا لیکن وہ عبادتیں اس پر اثر نہیں کرے گی، وہ عبادتیں تو انجام دے گا لیکن اس کا نام اعمال میں عبادتیں نہیں لکھی جائیں گی، وہ زندگی گزارے گا لیکن اس کی زندگی اسلامی زندگی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی زندگی نہیں ہوگی، اس کے لیے وہ مال
فتنہ بن جائے گا، آزمائش بن جائے گا، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے اس آدمی کا امتحان لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی دھوکے سے مال کمائے اس آدمی کے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف نہیں کرتے۔ اتنی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے سنائی ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ پیشن گوئی بھی کی ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ، کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگوں پر کہ آدمی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، کہ ایک آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مال کیسے کما رہا ہے، امن حلال ام من حرام، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس اس کی فکر یہی ہے کہ اس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، اس کے دولت میں اضافہ ہو جائے، اس کے خزانے میں اضافہ ہو جائے، بس مال جمع کرنے کے لیے وہ نکل پڑتا ہے۔ حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، حق و باطل کی کوئی تمیز نہیں، میں کس پر ظلم کر رہا ہوں، میں کس کے حق کو ہڑپ رہا ہوں، اس کی کوئی تمیز نہیں کرے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم میں سے بعض مسلمان اسی راستے پر چل پڑے ہیں کہ وہ کیا کما رہے ہیں، ان کے بینک بیلنس میں اضافہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، حق کے راستے سے، اس کی کمائی سے ہو رہا ہے یا باطل طریقے سے ہو رہا ہے، اس کی کوئی تمیز نہیں۔ ان کے بینک بیلنس میں تو اضافہ ہو رہا ہے، ان کے دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کیسے اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا اسلامی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقے بتلائے اس طریقے سے ہو رہا ہے؟ اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے میں ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ اگر ہم اب تک غلط راستے پر چلے ہیں، اللہ تعالیٰ توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اپنے مال کو صاف کیجئے، اپنی دولت کو صاف کیجئے، اپنے خزانے کو صاف کیجئے، اپنے کمائی کو صاف کیجئے، اپنے کھانے اور پینے اوڑھنے کو پاک کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کمائی ہمارے لیے وبال نہ بن جائے، ہمارا مال ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے، ہمارا یہ مال کل قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اگر یہ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کیسے بھی کما لوں اور بینک بیلنس بڑھا لوں، تو غور کر کے دیکھے کہ اس کا وبال تو ہم پر ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اولاد، بیوی، بچے سب حرام کمائی سے پلنے لگے۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان خود بھی غلط راستے پر چلے اور بیوی بچوں کو، خاندان والوں کو بھی اسی راستے پر لے جائیں، اور بچوں کو حرام کمائی کھلائے اور بیوی بچوں کو حرام کھلائے اور پلائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ کوئی عقل مند یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے بیوی بچے بھی جہنم کے راستے پر جائیں، وہ بھی جہنم کے راستے پر جائیں۔ کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی مال جمع کرنے سے، مال کمانے سے، معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے کبھی اللہ اور اس کے رسول منع نہیں کرتے۔ ہماری شریعت مال کمانے کی ترغیب دیتا ہے، مال حاصل کرنے کے پر ابھارتا ہے، لیکن صحیح راستے پر حاصل کرنا ہے، ایسے راستے سے حاصل کرنا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس راستے سے منع کر دیا، آپ رک جائیے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اگر آپ کا راستہ غلط رہا، اللہ کے لیے اگر آپ چھوڑتے ہیں، تو پروردگار کی رحمتیں بہت کشادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی راستہ ترک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر چیز اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، اللہ کے رسول کی طرف یہ حدیث منسوب کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر کوئی بندہ کسی چیز کو چھوڑتا ہے، عوضہ اللہ خیرا من، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہماری کمائی میں کوئی خلل ہو، کوئی غلط طریقے سے کوئی چیز آ جائے، ہم میں سے ہر آدمی جانتے ہیں، اپنی کمائی کو، اپنے مال کو، اپنے حصے کو، اپنی دولت کو ان حرام چیزوں سے، غلط چیزوں سے پاک کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگرچہ کہ ہماری دولت میں کمی آ جائے، ہمارے بینک بیلنس میں کمی آ جائے، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں تو یقین رکھیے، توکل رکھے، بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی برکتیں آپ پر نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ رحمتیں آپ پر نازل کرے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس معاملے میں
अपने आप को सोचने, इस मामले में सही रास्ते को इख्तियार करने के हम तमाम को तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को हलाल रोज़ी कमाने, हलाल चीज़ें कमाने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को हराम से, हराम कमाई से, हराम माल से दूर रखें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वरज़ल्लाहुम्मा अनिल खुलफ़ाइर राशिदीन अबी बक्र व उमर व उस्मान व अली व अंसारी अस्हाबि नबीका अजमईन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअका अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूदिल गासिबीन, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूदिल गासिबीन, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा ख़ुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़िन मुक़्तदिर। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कुफ़्रि वल फ़क़्र। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कुफ़्रि वल फ़क़्र। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कुफ़्रि वल फ़क़्र। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाहा यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।